السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے یمن کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور ادھر رہنے والوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ قوم سبا ایک طاقتور جنگجو اور مالدار قوم تھی۔ دوسرے ممالکوں سے زیادہ تر تجارت اسی قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ شہر خود بھی بہت زیادہ زرخیز تھا۔ اس قوم پر حکومت کرنے والا کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ ملکہ بلقیس بے انتہا ذہین عورت تھی، لیکن ملکہ اور قوم میں ایک گندی بیماری پھیل چکی تھی، وہ یہ کہ سورج کی عبادت کرنا۔ لیکن دوسری طرف دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر ایک اور بادشاہ کی حکومت تھی جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آج کے بعد کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو عظیم بادشاہت عطا کری۔ آپ کو جانوروں کی بولی سکھا دی گئی تھی، ہوا آپ کے تابع کر دی گئی تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا اور اس دربار میں ہر جن و انس پرندے شامل تھے، لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی اور فرمایا کہ ہدہد کہاں پر ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل نہ دی تو ہم اس کو سخت عذاب دیں گے اور ذبح کر دیں گے۔ اتنے میں ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا تو ہدہد نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آج ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ اس قوم کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ قوم سورج کی عبادت کیا کرتی ہے۔ اس قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس قوم پر ملکہ حکومت کیا کرتی ہے اور اس کا بھی بہت بڑا دربار ہے، اور اس ملکہ کے تخت پر قسم قسم کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہدہد سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ یہ خط جا کے اس ملکہ کو دے کر آ جاؤ اور الگ بیٹھ کر سنو کہ اس پر ملکہ کیا رد عمل دے رہی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ کے کمرے کی کھڑکی سے داخل ہوا اور ملکہ کی گود میں وہ خط گرا دیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو اس میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا، سلیمان کی جانب سے اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب یہ خط ملکہ نے پڑھا، اس نے فوراً درباریوں کو بلوایا اور کہا کہ میرے پاس بہت معزز خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے، اور تم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ میں خود اکیلے فیصلہ نہیں کیا کرتی، تم لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو درباریوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور اور جنگجو قوم ہیں، ہم لڑیں گے، باقی آپ کا فیصلہ۔ ملکہ چونکہ عقل مند تھی تو اس نے اس بات پر کہا کہ اگر بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ادھر کی رعایا کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ملکہ کو ایک ترکیب سوجی اور اس نے بہت سارا مال، ہیرے جواہرات جمع کیے اور کہا کہ اگر یہ سب سلیمان قبول کر لیتا ہے تو ہم سب اس سے جنگ کریں گے، اور وہ سارے ہیرے جواہرات اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کرتی ہے۔ جب درباری بہت سارا سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان سب کی لالچ مجھے نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اس کا تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب واپسی لے جاؤ اور جا کے اپنی ملکہ سے کہنا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گی۔ اب جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنا پورا لشکر جمع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ ملکہ بلقیس ملنے آ رہی ہیں، تو ایک دن دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے؟ تو اس وقت ایک جن کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو ادھر ایک شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکتے ہی میں وہ تخت حاضر کر دوں گا، اور وہی ہوا کہ تخت حاضر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کروا دیں۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے وہی تخت دیکھا اور کہا یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے۔
اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دربار میں داخل ہونے کا کہا۔ جیسے ہی ملکہ دربار میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنا جوڑا اوپر کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ یہ شیشے کا ایک فرش ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر ملکہ بلقیس فوراً ایمان لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے عظیم بادشاہ گزرے ہیں جن سے بڑا بادشاہ آج تک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔